بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خضران بنت عطا خلیفہ مہدی کی لونڈیوں میں سے ایک تھی۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بہت عقل مند کنیز تھی۔ فقہی مسائل کے استنباط میں اسے دسترس حاصل تھی، کیونکہ امام اوزاعی سے اس نے فقہ کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر خلیفہ مہدی نے اسے آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا، مگر خضران نے اس سے کہا، آپ مجھ سے شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں۔ خلیفہ کو اس کے جواب پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک حاکم وقت ایک لونڈی کو پیغام دے اور وہ اس پر چونو چراں سے کام لے۔ خلیفہ مہدی نے خضران سے پوچھا، آخر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی، جبکہ تم میری پہلی سی ہی میری لونڈی ہو؟ خضران نے جواب دیا، لا یحل لک ان تتزوج علیہ، آپ کے لیے مجھ سے کسی کی سوکن بننا جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے جب خضران سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا، کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز کیوں نہیں۔ خلیفہ مہدی نے کہا، کیا تم سفیان ثوری کے فتاوی سے راضی ہو؟ خضران نے کہا، کیوں نہیں، میں ان کے فتاوی سے مطمئن ہو جاؤں گی۔ خلیفہ مہدی نے امام سفیان ثوری سے اس سلسلہ میں گفتگو کی اور انہیں بتایا، آخر میرے لیے اپنی ایک لونڈی کو اپنی ازواج کی فہرست میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے شادی کر لو، 2 3 4 سے۔ یہ کہہ کر خلیفہ مہدی خاموش ہو گیا تو امام سفیان ثوری کہنے لگے، آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑھ ڈالا، لیکن دوسرا ٹکڑا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ امام سفیان ثوری نے خلیفہ کو سمجھا دیا کہ آپ خضران کو اپنی بیوی بن کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو بحیثیت لونڈی رکھنا ہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے اسے 10,000 درہم بطور عطیہ دینے کا حکم دیا، مگر امام سفیان ثوری نے لینے سے انکار کر دیا۔ خضران کی فقاہت اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی تھی کہ وہ اگر خضران کو بیوی بنائے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہوگا، اس کے ساتھ دوسری بیویوں کی طرح یکساں سلوک کرنا ہوگا اور اسے تمام ازدواجی حقوق مہیا کرنا ہوں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد 159 ہجری میں خلیفہ نے خضران کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک ہادی اور دوسرا ہارون الرشید۔ مہدی کی وفات کے بعد ہادی خلیفہ بنا اور ہادی کے بعد ہارون الرشید۔ خضران نے اپنے بیٹے ہارون کے عہد خلافت میں بیت اللہ کا حج کیا اور نیکی کے کاموں میں حاجت مندوں کی مدد میں ایک خطیر رقم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ خضران کی وفات بغداد میں 173 ہجری میں ہوئی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔